اور جو تم ہوتے ہو فی شأن کسی بھی حال میں، وما تتلو اور جو بھی تم پڑھتے ہو، منہ اس میں سے، من قرآن قرآن سے، یعنی قرآن میں سے جو بھی حصہ تم پڑھتے ہو، ولا اور اے مسلمانوں نہیں تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، یعنی تین حالتیں بیان کی گئیں، دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں جو پہلی دو ہیں، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی حالات۔ یعنی پہلی بات یہ کہ کسی بھی حال میں تم ہوتے ہو، ظاہر ہے انسان کہ ہر حالت اس میں آ گئی جب کہہ دیا گیا ما تکون فی شان، کسی بھی حال میں، یعنی چاہے تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کچھ بول رہے ہو، کچھ سوچ رہے ہو، کوئی بھی تمہاری حالت ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں یا دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، یا آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، یا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، کسی بھی حال میں آپ ہوتے ہیں اور قرآن میں سے کوئی بھی حصہ پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور نہیں تم اے مسلمانوں کوئی بھی عمل کرتے إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ یہ ہے اصل بات بتانے کی یہاں، کہ ساری بات بتا کے مطلب کیا، کسی بھی حالت میں تم ہوتے ہو، چاہے قرآن پڑھ رہے ہو، چاہے کوئی بھی حالت ہے، اور اے مسلمانوں، پہلے تو دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اس کے بعد تمام مومنوں کو کہا گیا جو بھی تم عمل کرتے ہو، بلکہ تمام انسانوں کو، تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ کوئی تمہارا عمل ہم سے چھپا ہوا نہیں، ہم اس کے اوپر گواہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے فرشتے جا کے اس کو بتاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے، اور اس وقت بھی جب تفیدون فی، تم انتہائی مشغولیت میں ہوتے ہو۔ آپ دیکھیں دن کے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں بہت مشغول ہوتے ہیں، مثلا جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہر گھر میں ایک مطلب بس ایک پینک کا، ایک کیوس کا سما ہوتا ہے، یہ لے لو، وہ رکھ لو، وہ کر لو، بھاگ دوڑ، ناشتہ تیار کرنا، یہ کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے کہیں فلائٹ پکڑنی ہے، کہیں جانا ہے، سامان ادھر رکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ دیں، یہ چیز نہ بھول جائے، سفر کرنا ہے، تو اس وقت انسان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا، یا انسان نے کوئی بڑا ایونٹ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو اس کی مشغولیت اور مصروفیت ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اور نہیں چھپا ہوا تیرے رب سے من مثقال ذرۃ فی الارض، سبحان اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز زمین میں، ولا فی السماء اور نہ یہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز، ولا اکبر اور نہ ذرے سے بڑی چیز نہیں چھپی بھی تیرے رب سے، الا فی کتاب مبین، مگر اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں محفوظ ہے ہر چیز کا علم۔ اللہ اکبر، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ذرے کے برابر چیز اور ذرے سے بھی چھوٹی، ذرے کی ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں اسمالسٹ پارٹیکل، ٹھیک ہے، اب اس سے بھی چھوٹی چیز کیا ہے وہ انسانوں کو بھی پتہ نہیں۔ ہر دور میں انسانوں نے ڈسکوریز کی، آج وہ کہتے ہیں ایٹم چھوٹی چیز ہے، اس کے اندر بھی کوئی چیزیں ہیں، پروٹون، نیوٹرون، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو وہ بھی اس کو پتا ہے، اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب کوئی کسی جگہ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں ہے پھر بھی اس کو اس کا علم ہے، یہ ہے بڑائی۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہوئے ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، ایون یہاں تک خلاؤں میں، فضاؤں میں، یعنی آسمان میں بھی اور زمین میں۔ ہماری عقل محدود ہے نا، تو ہم صرف زمین کا سوچتے ہیں، آسمان تک تو ہماری بات سوچ جاتی نہیں،
لیکن اگر آپ غور کریں تو زمین کی تہوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، سمندروں کے اندر اس کے اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے، کون سی مخلوق ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کون اللہ کو پکار رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی ہر چیز پہ نظر رکھنا، کون سی مادہ انڈے دے رہی ہے، کون سی مادہ بچے جن رہی ہے، کون سا بچہ بڑا ہو رہا ہے، کون سا ماں کے پیٹ میں ہے، کس نے ماں کے پیٹ میں ہی ختم ہو جانا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، اس کی رزق روزی روٹی کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو کہاں تک پہنچانا ہے، کس کی موت کہاں ہے، کون مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے بوسیدہ ہو رہی ہیں اور کس کی ہڈیاں چورا چورا ہو کے خاک بن گئی ہیں، ذرے بن گئی ہیں، وہ ذرے کدھر کدھر اڑ کے چلے گئے ہیں، ان کو ہوائیں کدھر اڑا رہی ہیں، کون سے ذرے پانیوں کے اندر بہہ گئے ہیں، کون سے ذرے کہیں اڑ کے چلے گئے ہیں، کون سے ذرے کسی دیوار سے چپکے ہوئے، کون سے ذرے کسی کے پیروں کے نیچے آ رہے ہیں۔ اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ واچ بھی کر رہا ہے اور اس کے پاس سب ریکارڈ موجود ہے، کون کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس نے کس مٹی میں جانا ہے، کدھر اس کو موت آنی ہے، کدھر اس نے دفن ہونا ہے، ہر چیز کا جاننے والا۔